صبح صبح کھلونے اور کھانے کی چیزیں. شاید آج سجیل کا اسکول جانے کا پہلا دن ہو. اس سے چند ماہ بڑے بچے تو اسکول جاتے ہیں. 4 سال اب کوئی اتنی چھوٹی عمر بھی نہیں. مگر سجیل کسی اسکول نہیں جا رہا اور نہ ہی گھر میں گہما گہمی کو آپ رونق سمجھیں. یہ پیارا بچہ اب سے کچھ دیر بعد ایک طویل اور جان توڑ دینے والے سفر پر گامزن ہونے والا ہے. ایسا سفر جس کے اختتام پر اس کا معصوم جسم چھلنی اور تھکن سے چور ہوگا. اس کی رگوں میں کسی اور کا خون دوڑ رہا ہوگا. بات تو کڑوی ہے مگر بات ہے سچ. سجیل اپنی موت کو ملتوی کروانے کے لیے جا رہا ہے. وہ موت جو اس کی بہن کو کھا چکی ہے. سجیل کو تھیلیسیمیا ہے. ہمیشہ کی طرح اس سفر کا آغاز اختتام کی طرح سخت ہے. کسی پیر کی بد دعا کی طرح جس سے جان چھڑانا مشکل ہے. میلوں کی مسافت صدیوں پر محیط لگتی ہے. کشتی والا پیسے بھی پورے مانگتا ہے اور کشتی چلانے سے پہلے صبر کی تلقین بھی کرتا ہے. کہتا ہے خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سجیل کو فی الحال کوئی خاص فکر لاحق نہیں. صبح جلدی اٹھنے کی سستی دریا کی تازہ ہوا سے دور ہو گئی. کشتی کا سفر اسے ویسے بھی پسند ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ اس میں بیٹھا رہے. مگر 10 روپے کا کرایہ ہر دن تو دیا جا نہیں سکتا. ایک دہاڑی والے مزدور کا بیٹا اور خواہ مخواہ خرچہ کرے، یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. مگر اس کی ماں کے لیے یہ سفر فکر سے بھرا ہوا ہے. شوہر ساتھ موجود نہیں ہے. شوہر روزی کمائے کہ بچوں کو اٹھائے اٹھائے پھرے. ویسے بھی اس کا کہنا ہے کہ غریبوں کے بچے ایسے ہی پلتے ہیں. اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ زیادہ اولاد ہونی چاہیے تاکہ اگر چند ایک مر بھی جائیں تو کوئی نام لینے والا تو بچ جائے. اس کا شوہر اس کا چچا زاد ہے. اس سے زیادہ بحث نہیں کر سکتی. وہ تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان بچوں کو تھیلیسیمیا اور ان کی خاندان میں ہونے والی شادی کا آپس میں کوئی تعلق ہے. تنگ آ کر وہ آخر میں سب کچھ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے. سجیل کی ماں سوچ رہی ہے کہ شاید اس کی قسمت ہی ایسی ہے، اس دریا کے گدلے پانی کی طرح.
اس بہاؤ کی طرح جو ہمیشہ مخالف سمت چلتا ہے، اس ٹوٹے ہوئے پل کی طرح جو کبھی پار نہیں ہو سکتا۔ چلو aiuto rotte così sono rotte energie come esco ciao